کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کی روح مرنے کے بعد کہاں جاتی ہے اور قبر کی پہلی رات واقعی ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کیا مرنے کے بعد روحیں اپنے پیاروں کو دیکھتی ہیں یا ان سے ملنے آتی ہیں؟ مزید جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ انسان اس دنیا میں گھر بناتا ہے، خواب دیکھتا ہے، مگر قرآن کا ایک ہی فیصلہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کے بعد دنیا ختم نہیں ہوتی بلکہ عالم برزخ کا سفر شروع ہوتا ہے، جو دنیا اور آخرت کے درمیان کا پردہ ہے۔ جب انسان خود کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے تو پہلا سوال یہ ابھر آتا ہے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ صرف مٹی کا بنا جسم ہے یا اس کے اندر کوئی ابدی حقیقت بھی ہے؟ جسم تو مٹی میں مل جاتا ہے مگر روح کبھی فنا نہیں ہوتی۔ انسان کو موت سے خوف اسی لیے آتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اس کی ساری زندگی کی جمع پونجی اور خواب ختم ہو جائیں گے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں بلکہ ایک عارضی قیام گاہ اور امتحان گاہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ صرف ایک خبر نہیں بلکہ غفلت کی نیند سے جگانے والی ایک تنبیہ ہے۔ عالم برزخ دراصل موت اور قیامت کے درمیان کے اس پوشیدہ مرحلے کا نام ہے جہاں انسان قیام کرتا ہے۔ لغوی اعتبار سے برزخ کا مطلب پردہ یا رکاوٹ ہے، یعنی دنیا اور آخرت کے درمیان ایک حد۔ اہل سنت کے نزدیک عالم برزخ کا وجود، اس کی نعمتیں اور عذاب بالکل برحق ہیں۔ اس کا انکار دراصل قرآن و حدیث کا انکار ہے، کیونکہ موت اختتام نہیں بلکہ ایک نئے عالم میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ موت عالم برزخ کا پہلا دروازہ ہے، صرف سانس رکنے کا نام نہیں بلکہ روح اور جسم کی جدائی ہے۔ جب کسی مومن کی روح قبض ہونے کا وقت آتا ہے تو آسمان سے رحمت کے فرشتے سفید چہروں اور جنتی خوشبو کے ساتھ آتے ہیں۔ فرشتے خوشخبری دیتے ہیں کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف نکل۔ اس کی روح اتنی نرمی سے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ، اور اسے خوشبودار کفن میں لپیٹ کر آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس بدکار انسان کی موت کا لمحہ سخت اور خوفناک ہوتا ہے۔ عذاب کے سیاہ چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور اللہ کے غضب کی خبر دیتے ہیں۔ روح خوف کے مارے جسم میں چھپنے لگتی ہے، پھر فرشتے اسے اتنی سختی سے کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے کانٹے دار سلاخ کھینچی جائے۔ جب نیک روح کو آسمان پر لے جایا جاتا ہے تو فرشتے اس کا بہترین نام لے کر تعارف کرواتے ہیں۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اسے عزت کے ساتھ واپس زمین کی طرف لایا جاتا ہے تاکہ جسم سے اس کا برزخی تعلق قائم ہو۔ جب ناپاک روح کو آسمان پر لے جایا جاتا ہے تو اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے اور برے القابات سے پکارا جاتا ہے، پھر اسے ذلت کے ساتھ واپس زمین پر پھینک دیا جاتا ہے۔ قبر عالم برزخ کی پہلی منزل ہے۔ جب لوگ میت کو دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں تو میت ان کے جوتوں کی آہٹ تک سنتی ہے۔ یہ سننا دنیا جیسا نہیں بلکہ برزخی نوعیت کا سننا ہوتا ہے۔ قبر میں دو ہیبت ناک فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں اور میت کو بٹھا کر تین سوال کرتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مومن ثابت قدمی سے جواب دیتا ہے، پھر اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے۔ جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے خوشبودار اور ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ اس کے نیک اعمال ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آ کر اسے قیامت کے لیے تسلی دیتے ہیں۔ منافق یا نافرمان گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ پھر اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں دھنس جاتی ہیں۔
اور اس کے برے اعمال ڈراؤنی شکل میں آ کر اسے ڈراتے ہیں۔ احادیث کے مطابق کچھ خاص گناہ عذاب قبر کا باعث بنتے ہیں، جن میں جھوٹ بولنا، چغلی کھانا، سود کھانا، نماز ترک کرنا، دوسروں پر ظلم کرنا، تکبر کرنا، زنا کرنا اور یتیم کا مال کھانا۔ یہ اعمال انسان کو قبر کے عذاب کے قریب کر دیتے ہیں۔ عالم برزخ میں سب روحیں ایک جیسی نہیں ہوتیں۔ انبیاء کرام کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے۔ شہداء اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ان کی روحیں جنت میں آزادانہ گھومتی ہیں۔ صالحین اور مومن نورانی مقامات میں سکون سے رہتے ہیں۔ گنہگار مومنوں کا معاملہ اللہ کے مشیت پر ہے، جبکہ کافروں کی روحیں سختی اور قید میں رکھی جاتی ہیں۔ عالم برزخ کے دیگر اہم حقائق ہیں۔ روحوں کی ملاقات۔ نیک روحیں آپس میں ملتی ہیں، نئے آنے والوں کا استقبال کرتی ہیں اور دنیا والوں کا حال پوچھتی ہیں۔ صدقہ، خیرات، تلاوت قرآن اور خاص طور پر دعا کا ثواب مردوں تک پہنچتا ہے اور ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ جب کوئی قبرستان جا کر سلام کرتا ہے تو مردے سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اگرچہ ہم سن نہیں پاتے۔ نیک انسان کے لیے برزخ کا وقت یوں گزرتا ہے جیسے پلک جھپکنے کوئی میٹھی نیند پوری کر لی ہو، جبکہ نافرمان کے لیے یہ وقت طویل اور بھاری ہوتا ہے۔ عالم برزخ کے بارے میں کچھ غلط باتیں بھی مشہور ہیں، جیسے روحوں کا دنیا میں بھٹکنا یا گھروں میں واپس آنا۔ شریعت کے مطابق موت کے بعد واپسی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ روحیں اللہ کے مقررہ نظام کے تحت رہتی ہیں اور انہیں بے مقصد گھومنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اسی طرح خواب میں کسی مردے کو دیکھنا ہمیشہ اس کی حقیقی آمد نہیں ہوتی۔ حقوق العباد کی ادائیگی بے حد ضروری ہے، کیونکہ بندوں کے حقوق اللہ بھی معاف نہیں کرتا جب تک بندہ خود معاف نہ کرے۔ انسان کو چاہیے کہ صدقہ، خیرات، ذکر اور خدمت خلق سے اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ ہر دن اس شعور کے ساتھ جئیں کہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ اور نیک عمل کی توفیق دے اور خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور مزید ایسی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اسلامک پیڈیا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔